كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وأدخلنا دار السلام وتبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کی عورتوں کی عزت اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نہ جانے والوں پر ایسی ہے جیسے خود ان کے ماؤں کی عزت ان کے لیے ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلتے اس کو گھر کے دیکھ بھال جو بھی اس کے محلہ میں جو بھی وہاں پر ہے ان کی ذمہ داری ہے. جس اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی بال بچہ کا دیکھے رکھے اسی طرح جو آدمی جماعت میں یا کہیں بھی نکلے ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے اس کے گھر کی حفاظت کرے. لہذا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والوں کی عورتوں کی عزت و آبرو کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جانے والے نے کسی شخص کو اپنے اہل و عیال کا نگراں بنایا پھر اس نے اس کے اہل و عیال کی عزت و آبرو میں خیانت کی تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ شخص جس نے تمہارے پیچھے تمہارے اہل و عیال کے ساتھ برا معاملہ کیا تھا لہذا اس کی نیکیوں میں سے جتنا چاہو لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی حالت میں تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اس کی نیکی میں سے کچھ نیکیاں چھوڑ دے گا کیونکہ اس وقت آدمی ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا. اس وقت آدمی یہ سوچے گا یہ نیک آدمی نیکی چھوڑ دیں گے نہیں لیں گے کچھ نہیں اس وقت کچھ معاملہ نہیں چلے گا. اس وقت کچھ معاملہ نہیں چلے گا. اس وقت آدمی ایک ایک نیکی کیا ہوں گے محتاج ہو گئے. وہاں پر نیک آدمی بدکار آدمی سب برابر ہو جائیں گے سب برابر ہو جائیں گے. جو ماں اتنی دلار کرتے اپنے بچہ کو ابھی بچے اپنی جگہ پر ماں اپنی جگہ باپ اپنی جگہ اولاد اپنی جگہ پہ تمام اپنی اپنی حالت پہ پرستان حال ہوں گے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکیل پکڑی ہوئی اونٹنی لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایسی 700 اونٹنیاں ملے گی کہ ان سب میں نکیل پکڑی ہوئی ہوگی. ان کے ساتھ 700 اونٹ کے ساتھ کیا ہوں گے حوریں بھی ہوگی جو نکیل پکڑ کر کے لے کر کے آئے گی. فائدہ نکیل پکڑے ہونے کی وجہ سے اونٹنی قابو میں رہتی ہے اور اس پر سواری آسان ہوتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس تیاری کے لیے کوئی سامان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلاں شخص کے پاس جاؤ انہوں نے جہاد کی تیاری کی ہوئی تھی اب وہ بیمار ہو گئے ہیں. اس سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور ان سے یہ بھی کہنا کہ تم نے جہاد کے لیے جو سامان تیاری کیا تھا وہ مجھے دے دو.
چنانچہ وہ نوجوان ان انصاری کے پاس گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہلوایا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ مجھے وہ سامان دے دیں جو آپ نے جہاد کے لیے تیار کیا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، فلانی میں نے جو سامان تیار کیا تھا وہ ان کو دے دو اور اس سامان میں سے کوئی چیز روک کر نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم تم اس میں سے جو چیز بھی روک کر رکھو گی اس میں تمہارے لیے برکت نہیں ہوگی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی راستہ میں گھوڑا وقف کیا تو اس کا یہ عمل جہنم کی آگ سے آر بنے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو بات بھی ہم کرتے ہیں کیا یہ سب ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے اور کیا ان پر بھی پکڑ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ کو تیری ماں روئے، اچھی طرح جان لو کہ لوگوں کو ناک کے بل دوزخ میں گرانے والی ان کی زبان ہی کی بری باتیں ہوں گی، اور جب تک تم خاموش رہو گے زبان کی آفت سے بچے رہو گے، اور جب کوئی بات کرو گے تو تمہارے لیے اجر یا گناہ لکھا جائے گا۔ فائدہ، کچھ تیری ماں روئے عربی محاورہ کے مطابق پیار کا کلمہ ہے، بد دعا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ اکثر غلطیاں کیا ہوتی ہے؟ اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو الحکم غفاریہ کی صاحبزادی کی باندی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک شخص جنت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر کوئی ایسا بول دیتا ہے جس کی وجہ سے جنت سے اس سے بھی زیادہ دور ہو جاتا ہے جتنا مدینہ سے یمن کا شہر صنعاء دور ہے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں زمین آسمان کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا سے زیادہ